سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہم واقعات کو یاد کیجیے آسان طریقے سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ وحی کا آغاز سیدہ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا آغاز نیند میں اچھے خواب سے ہوا۔ آپ جو خواب دیکھتے اس پہ صبح کی طرح نمودار ہوتا، پھر آپ کو تنہائی پسند آنے لگی، چنانچہ آپ غار حرا میں خلوت اختیار فرماتے اور کئی رات گھر آئے بغیر عبادات کرتے رہتے، اور اس عرصے کے لیے توشہ بھی لے جاتے، پھر سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس واپس آتے اور اسی جیسی مدت کے لیے پھر توشہ لے جاتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں ہی تھے کہ آپ کے پاس حق آ گیا، یعنی آپ کے پاس فرشتہ آیا اور کہا اقرا، پڑھیے۔ آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ فاخذنی فغطنی حتی بلغ منی الجہد ثم ارسلنی فقال، اس پر اس نے مجھے پکڑ لیا اور اس زور سے دبایا کہ مجھے چور کر ڈالا، پھر چھوڑ کر کہا اقرا، پڑھیے۔ میں نے کہا ما انا بقارئ، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ فاخذنی فغطنی ثانیۃ حتی بلغ منی الجہد ثم ارسلنی فقال، اسے دوبارہ پکڑ کر دبایا اور چور کر ڈالا، پھر چھوڑ کر کہا اقرا، پڑھیے۔ فقلت ما انا بقارئ، میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں۔ فاخذنی فغطنی الثالثہ ثم ارسلنی فقال، اس نے تیسری بار زور سے دبایا اور کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ پڑھ اپنے اس پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھ تیرا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم دیا، انسان کو وہ بات سکھائی جسے وہ جانتا نہ تھا۔ ان آیات کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس ہوئے، آپ کا دل کانپ رہا تھا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ کر فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ انہوں نے چادر اڑا دی، یہاں تک کہ دہشت جاتی رہی۔ پھر سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واقعہ سنا کر فرمایا لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا ڈر لگتا ہے۔ انہوں نے کہا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ اللہ کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، بے سہاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، تنگ دست لوگوں کی مدد کرتے ہیں، مہمان کی میزبانی کرتے ہیں اور حق کے سلسلے میں آنے والے مسائل میں مدد فرماتے ہیں۔ اس کے بعد سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ وہ دور جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے اور عبرانی لکھنا جانتے تھے، چنانچہ توفیق الہی کے مطابق عبرانی میں انجیل لکھتے تھے۔ اس وقت وہ بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا بھائی جان آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیں۔ ورقہ نے کہا بھتیجے تم کیا کہتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا بیان کر دیا۔ ورقہ نے کہا یہ تو وہی ناموس ہے، وہی لانے والا فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ کاش میں اس وقت جوان ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اوا مخرجیہم، تو کیا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ ورقہ نے کہا ہاں، کوئی ایسا آدمی نہیں جو تمہارے جیسا پیغام لایا ہو مگر اس سے دشمنی نہ کی گئی ہو۔ اگر میں نے تمہارا وہ دن جس دن تمہاری قوم تمہیں مکہ سے نکالے گی پا لیا، تمہاری زبردست مدد کروں گا۔ اس کے بعد ورقہ جلدی ہی فوت ہو گئے اور وہی رک گئی۔ یہ روایت مسلم کی ہے
اس حدیث سے ہمارے لیے بہت سارے دروس ہیں۔ نمبر 1 وحی کی ابتدا، نمبر 2 غار حرا میں خلوت، نمبر 3 پہلی وحی جو نازل ہوئی وہ اقرا بسم ربک الذی خلق ہے، نمبر 4 رشتوں کو جوڑنا، کمزوروں کا بوجھ اٹھانا، تنگ دستوں کی مدد کرنا، مہمان کی تکریم کرنا، حق کے سلسلے میں آنے والے مصائب پر مدد کرنا۔ یاد رکھیے یہ واقعہ رمضان المبارک کے مہینے میں لیلۃ القدر کا واقعہ ہے، کیونکہ اس کی دلیل سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ سورۃ القدر کے اندر فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس کو ہم نے لیلۃ القدر کی رات میں اتارا ہے۔ سورۃ الدخان میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین۔ کچھ عرصہ وحی کی بندش رہی، پھر اس کے بعد دوبارہ وحی نازل ہوئی۔ اس کے بارے میں سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہما نے وحی کے رک جانے کے بعد اس عرصے کے متعلق ذکر کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان فرمایا، بین انا امشی اذا سمعت صوتا من السماء، میں برابر چل رہا تھا یہاں تک کہ میں نے آسمان سے ایک آواز سنی، فرفعت بصری، میں نے اپنی نگاہ کو اٹھایا، فاذا الملک الذی جاءنی بحرا، بس وہ فرشتہ جو غار حرا میں میرے پاس آیا تھا، جالس علی کرسی، وہ کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، بین السماء والارض، آسمان اور زمین کے درمیان، فرعدت منہ، میں گھبرا گیا، فرجعت فقلت زملونی زملونی، میں لوٹ کر آیا اور میں نے کہا کہ مجھے چادر اڑائیے چادر اڑائیے۔ فانزل اللہ عز وجل، پہ اللہ رب العزت نے آیات نازل فرمائی، یا ایھا المدثر، اے کمبل اوڑھنے والے، قم فانذر، کھڑے ہو جائیے ڈرائیے، وربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے، وثیابک فطہر، اپنے کپڑوں کو پاک کیجیے، والرجز فہجر، اور پلیدگی کو چھوڑ دیجیے، فہمی الوحی وتواتر، اس کے بعد وحی گرم ہو گئی، تواتر کے ساتھ آنے لگی۔ یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے خالق کائنات مجھے اور آپ کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ کر، سمجھ کر، سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔